دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اس آیت مبارکہ کا اور اس حدیث مبارکہ کا مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر اپنی کتاب کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھایا ہے۔ سونے سے لے کر اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کر کھانے پینے تک، لباس پہننا اور زندگی کا جو بھی شعبہ ہے، ہر ایک شعبہ کیسے گزارنا ہے، ہماری غمی کیسے ہونی چاہیے، ہماری خوشی کیسے ہونی چاہیے، ہمیں رشتہ داریاں کیسے نبھانی چاہیے، ہمیں گھر والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں باہر والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ہمیں معاشرے میں کیسے بن کر رہنا ہے، یہ مکمل طریقہ اللہ رب العزت نے اس دین کے ذریعے ہم تک پہنچوایا ہے۔ کامل انسان، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زندگی مکمل دین کے مطابق اور شریعت کی تعلیم کے مطابق گزارتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر بنیادی طور پر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے۔ ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انسان نے جو زندگی گزارنی ہے اس زندگی کے اندر وہ اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے۔ اصطلاحی انداز میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ہر انسان کے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری حقوق اللہ کو ادا کرنا، اور دوسری ذمہ داری حقوق العباد کو ادا کرنا ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، طریقہ کیا ہو، روزہ کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، روزے کا طریقہ کار کیا ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، حج کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ حقوق اللہ، یہ ٹائم پر ادا کرنا، خشوع خضوع سے ادا کرنا، سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری حقوق العباد کو ادا کرنا، کہ انسان نے اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، دکانداری کیسے کرنی ہے، گاہک کے ساتھ کیسے رویہ پیش کرنا ہے، محلے داروں میں کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کیسے کرنی ہے، یہ حقوق العباد کیسے پورے کرنے ہیں، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اب کامل انسان، کامل مسلمان وہ ہوگا جو اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی پورے ادا کرے۔ یہ کامل اور تندرست اور صحت مند مسلمان ہیں۔ ہم میں یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ عبادات میں بڑے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، نماز بھی 5 وقت کی پوری پڑھتے ہیں، صف اول کے نمازی بھی ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی قضا نہیں ہونے دیتے، اشراق، چاش، نوافل اوابین بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پوری کرتے ہیں، تلاوت بھی پوری کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ زبان نہیں، تلوار لیے پھر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات کریں گے کہ اگلے کا دل چیر کے رکھ دیں گے، ایسا انداز اختیار کریں گے کہ پڑوسی اس سے تنگ ہوگا، گھر والے اس سے تنگ ہوں گے، محلے والے اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ یہ حقوق اللہ میں تو کامل ہے، حقوق العباد کے اندر کمزور ہے، ہم اس کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے، ناقص کمزور ترین مسلمان ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں اخلاق بڑے پیارے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کانوں میں رس گھولتے ہیں، مٹھاس اتنی ہوتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھا رہے، باتیں بڑی خوبصورت، لہجہ بڑا پیارا، انداز بڑا پیارا، غمخواری بہت کرتے ہیں، غمی خوشی کے اندر بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کے اندر کمزوری بڑی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو کہتا ہے جی بس مخلوق خدا کو راضی کرو، اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا۔
بس اللہ کی مخلوق کو پیار دو، اللہ خود ہی پیار دے دے گا۔ اگر ایسے ہی کرنا ہوتا تو 5 نمازیں تو فرض کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا۔ اگر معاملہ یہی ہوتا اللہ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دینے کی ضرورت تو نہیں تھی نا۔ معلوم ہوتے کہ صرف میٹھی باتیں کرنا، میٹھے اخلاق پیش کرنا، اچھے اخلاق پیش کرنے سے کوئی کامل مسلمان نہیں بنتے۔ کامل مسلمان بننے کے لیے جہاں حقوق العباد پورے کرنا ضروری ہے، وہیں پر حقوق اللہ پورے کرنا بھی ضروری ہوں گے۔ اچھا، دونوں کے اندر پھر اللہ رب العزت نے بڑا پیارا اصول بیان فرمایا کہ اعتدال رکھو، حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ حقوق اللہ کو آپ ادا کرتے ہوئے اتنے زیادہ آگے بڑھ جاؤ کہ اپنے اندر خشکی پیدا کر لو، یہ بھی دین کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ حقوق العباد پورے کرتے ہوئے اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ اپنے اندر خشکی پیدا کر لو، یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ وہ ہے جو میانہ روی ہو، نہ بہت زیادہ آگے بڑھے نہ بہت زیادہ پیچھے ہو، درمیانی مقدار سے چلے، بس عبادت کے وقت عبادت کرے، حقوق عبادت پورے کرنے کے وقت حقوق العباد پورے کرے، کاروبار کے وقت کاروبار کرے، غمی خوشی کے وقت شریعت کے مطابق غمی خوشی کرے، محلے میں کوئی بیمار ہو گیا اس کا پوچھنے بھی چلا جائے، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو گیا اس کی بیمار پرسی بھی کرے، کسی کو ضرورت پڑ گئی اس کے کام بھی آئے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے جب انسان دین کے اوپر مکمل چلنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، جس کی زندگی کے اندر دین ہوگا، جس کی زندگی کے اندر دین کی تعلیمات ہوں گی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ حقوق اللہ پورے کرے حقوق العباد پورے نہ کرے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ حقوق العباد تو پورے کرے اور حقوق اللہ کو پورے نہ کرے۔ کامل انسان بننے کے لیے دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنا پڑتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی انسان حقوق ادا نہیں کرتا، آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آپ احادیث مبارکہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، میرے آقا کی زندگی پڑھیں، سیرت صورت پڑھیں، آپ کو اندازہ ملے ہوگا کہ جہاں میرے آقا نماز تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، جہاں میرے آقا مسجد نبوی کے اندر 5 وقت کی امامت کراتے تھے، جہاں میرے آقا مصلی نبوی پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، جہاں میرے آقا منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، وہیں پر میرے آقا گھر میں بیویوں کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے، وہی میرے آقا محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا اس کی بیمار پرسی بھی کیا کرتے، وہی کوئی بندہ فوت ہو جاتا معاشرے میں جنازہ پڑھانے بھی جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی غریب محتاج آ جاتا، اس کے کام آنے کی پوری میرے آقا کوشش کیا کرتے، تعلیم دیا کرتے۔ دونوں قسم کی زندگی میرے آقا کی اعتدال کے مطابق ملتی ہے۔ اور پھر حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، میرے اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط آیا نا، اتنا قحط آیا کہ جانوروں کے لیے کھانے کے لیے چارہ نہیں تھا، بچوں کے پینے کے لیے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بلبلا کر پریشان ہو کر فوت ہونے لگے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، گڑ گڑا کر رب تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ میرے اللہ نے وقت کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی القاء کیا، خطاب کیا، موسیٰ سے کلام کر کے کہا موسیٰ اپنی قوم کو بتا دیجئے جتنی مرضی دعائیں کر لیں، جتنا مرضی اپنی پیشانی کو رگڑ لیں، جتنی مرضی عبادات کر لیں، مجھے میرے جلال کی قسم جب تک یہ لوگ اپنے معاشرے کے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے میں رب ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، معاشرے کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ آپس میں کبھی کوئی بات اونچ نیچ ہو گئی ہے، اس اونچ نیچ پر کیسے بندے نے گزارا کرنے، گھر والوں میں سگے بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتے، گھر کے اندر رہتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو جاتے، اب کیا کرنے؟ چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت متقین کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء، مال خرچ کریں گے کشادگی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ دوسری صفت بیان فرمائی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
رہتے ہوئے کبھی غصہ آ گیا تو درگزر کریں گے، معاف کریں گے، رب کی رضا کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں بڑھا کے رکھیں گے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے چلے جائیں گے۔ زندگی کے اندر ہوتا ہے، معاشرے کا حسن ہے، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، بدلہ نہ لے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ ویسے قرآن پاک کے اندر بدلے کی بھی اجازت ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے معاف کرنے کا لطف ہی بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام کی آپ زندگی پڑھیں نا تو خدا کی قسم ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری۔ ہم پڑھتے ہیں تو پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ یوں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام کے قریب ایک دیہاتی آتے ہیں، ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا، کافر ہے، یہودی ہے، میرے آقا کی مسجد کے اندر آیا ہے۔ کسی صحابی نے کچھ نہیں کہا، ظاہر سی بات ہے وہ مسجد میں آیا بھی ہوگا، صحابہ کے سامنے سے گزرا بھی ہوگا، پیغمبر کے قریب تک آیا ہوگا، کسی نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ ہمارے ہاں کوئی آ کے تو دکھائے، گیٹ سے قریب کوئی آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں بھئی یہ اجنبی آدمی کیسے آ گیا، پھر 10 نظریں اگر وہ بیچارہ بھول کے آئی گیا نا، 10 سوال اس سے ہوں گے۔ محبت، پیار، تعلق، اس کو اپنائیت کا احساس یہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اب علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے اپنی چادر لی اور چادر لے کر میرے آقا کے گلے کے اندر ڈالی۔ اب اندازہ کرے اتنا موقع تو اسے ملا نا کہ میرے آقا کے قریب آیا، چادر لی، میرے آقا کی گردن میں ڈالی اور چادر ڈال کے پھر دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑ کے کھینچی، اور کھینچنے کے بعد اس کو اچھی طرح بل دیا اور یوں پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اب علیہ السلام کی گردن میں چادر ہے، زور سے کسا ہے اور کسنے کے بعد گھسیٹ رہے۔ اب علیہ السلام کے صحابہ کرام جھپٹے، آگے بڑھ کر پکڑ لیا، پکڑا اور پکڑ کر میرے آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم میرے آقا کی گردن سے چادر اتاری، میرے آقا کی گردن مبارک پر چادر کے کسنے کے نشان پڑ گئے۔ اب اندازہ کریں، چادر گردن میں ڈالی بھی ہے، زور بھی لگایا ہے، گھسیٹا بھی ہے، گردن پہ نشان بھی پڑے ہیں، کتنا غصہ آیا ہوگا۔ یقیناً آپ ہوتے یا میں ہوتا، خدا کی قسم ہمیں تو تیز نگاہوں سے کوئی دیکھے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے سامنے اونچی آواز سے کوئی بات کرے ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن قربان پیغمبر کے اخلاق کریمہ پر، قربان پیغمبر کی برداشت پر، قربان پیغمبر کی محبت پر، میرے پیغمبر کے صحابہ نے پکڑا اور پکڑ کر کے پیغمبر کے سامنے پیش کیا۔ جناب عمر بن خطاب نے تلوار کھینچ لی، آقا اجازت دیجئے نا، آپ اشارہ تو کریں، میں اس کافر منافق کی گردن سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ آقا فرماتے عمر نہیں، نہ کرو، سامنے بٹھا لیا، سامنے بٹھا کر کے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا جی میں نے گردن میں آپ کے کپڑا ڈالا۔ آقا فرماتے انجام جانتے ہو کیا ہوگا؟ یہ میرے جانثار کھڑے ہیں، یہ میرے صحابہ کھڑے ہیں، ایک اشارہ کر دیا تو تیرا تو نام بھی نہیں ملے گا۔ وہ سامنے خاموشی سے بیٹھا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ میرے آقا نے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اپنے غصے کو میرے آقا نے کنٹرول کیا، برداشت کیا، امت کو درس دیا، کبھی ذات پر حملہ ہو اپنی ذات کے لیے معاف کر کے دیکھنا میرا رب نتیجہ کیا دے گا۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے دعا دیہاتی، تو مسجد میں آیا بھی ہے، مجھ پر حملہ بھی کیا، میری گردن میں چادر بھی ڈالی، جا تجھے میں رب کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ ابھی صرف معاف کیا، نتیجہ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے معاف کیا۔ وہی دیہاتی جو میرے آقا کی گردن میں چادر ڈالے ہوا تھا نا، فوراً خدا کی قسم روایات میں لکھے میرے آقا کے قدموں میں گرتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر بتاتے ہیں آقا میں آیا تھا اس لیے میں نے تورات زبور انجیل کے اندر، میں نے آسمانی کتابوں کے اندر آپ کی نشانیاں پڑھی تھی، ساری نشانیاں میں نے پالی آپ میں، ایک نشانی رہتی تھی کہ آخری نبی وہ ہوگا کہ جس کا پیار، جس کی رحمت اس کے غصے کے اوپر حاوی ہوگی۔ میں نے اب وہ دیکھ لی، میں نے تکلیف دے کر دیکھا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ آپ علیہ السلام کی محفل میں ایک نوجوان کو پکڑ کے لایا گیا، نوجوان کو پکڑ کے لایا گیا،
عادت کیا تھی اس کی؟ وہ جس باغ کے اندر داخل ہوتا نا، پھل پکا ہوا دیکھتا، پکڑ کے توڑتا اور توڑ کے کھانا شروع کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایک درخت کے اوپر چڑھا ہے، پھل توڑے ہیں، توڑ کر کھا رہے ہیں۔ اب وہ توڑ کر کھا رہا ہے، رنگے ہاتھوں مالک نے پکڑ لیا، پکڑ کر میرے آقا کی مجلس کے اندر لایا گیا۔ آقا اس نے میرے باغ کے اندر پھل توڑے ہیں اور توڑ کر کھائے، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ آقا نے پوچھا کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ کیا ہے۔ اقرار جرم کر لیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، مجرم نے جرم بھی قبول کر لیا۔ نوجوان کہتا میں کانپ رہا تھا، بادشاہ ہے، میں آقا کی محفل کے اندر بیٹھا ہوں، چاروں طرف میرے نبی کے صحابہ ہیں، میرے بدن کے اوپر کپ کپی تاری ہے، پتہ نہیں میرے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے جرم بھی کیا، اقرار جرم بھی کیا، رنگے ہاتھوں بھی پکڑا گیا۔ دیکھتے ہیں پیغمبر دو جہاں، آقا نامدار تاجدار ختم نبوت میرے لیے فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں حیران اس وقت ہوا جب میرے آقا نے مجھے قریب کیا، قریب کر کے میرے سر کے اوپر دستے شفقت رکھا اور پیار سے کہا بیٹا، جب کسی کے باغ کے اندر جو مالک کی اجازت کے بغیر کبھی توڑ کر نہیں کھایا کرتے، مالک سے اجازت لیا کرتے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے میرے آقا نے جب پیار سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا نا، میرا تو خوف ہی ختم ہو گیا۔ میں نے کہا آقا کیا کروں، بھوک زیادہ لگی تھی، پیسے تھے نہیں، مالک پاس نہیں تھا، اس لیے میں نے توڑ کر کھایا ہے۔ نوجوان کہتا ہے پہلے تو آقا نے پیار رکھا تھا، خوف تب ختم ہو گیا تھا، حیرانگی اس سے بھی زیادہ تب ہوئی جب پیغمبر نے نبوت والا ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر کائنات والے سے دعا مانگی، اللہ اس نوجوان کے فقر کو ختم فرما دینا۔ نوجوان ابھی مسلمان نہیں تھا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ نوجوان اٹھا، مجلس ختم ہو گئی، چلا گیا، بھاگتا ہوا اپنی بستی کے اندر گیا۔ بستی کے کنارے پر کھڑے ہو کر بستی والوں کو آواز دی، اے لوگو، آج میں سے شخص کو مل کر آیا ہوں، آج میں سے مربی کو مل کر آیا ہوں، آج میں سے جج کو مل کر آیا ہوں، جس کے سامنے جرم بھی ثابت ہے، مجرم بھی موجود ہے، اقرار جرم بھی کر لیا، فرد جرم بھی عائد ہوئی، لیکن سمجھانے کا انداز تو دیکھو، سزا نہیں دی بلکہ پیار سے میرے لیے دعا کر دی ہے۔ روایات میں آتا 300 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا کون بندہ ہے دکھاؤ تو صحیح۔ 300 لوگ اکٹھے ہو کر نوجوان کے ساتھ آئے، ایک ہی مجلس میں میرے آقا کے قدموں میں گرے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ متقین کی صفات یہ صفت نہیں ہے کہ انہیں غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے غلط بات پہ غصہ نہ آنا یہ گدھے کی نشانی ہے۔ غصہ آتا ہے لیکن غصہ آنے کے بعد برداشت کر جانا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کمال کی بات۔ بہرحال معاشرے کے اندر جہاں حقوق اللہ ہم نے ادا کرنے ہیں وہاں حقوق العباد ادا کرنے ہیں۔ حقوق العباد میں پیار تقسیم کرو، محبتیں بانٹو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ گھر کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کے سامنے بے شمار مرتبہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں فرماتے میں نے 11 سال پیغمبر کی خدمت میں گزارے، خادم بن کر گزارے۔ کہتے 11 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی مجھے یہ یاد نہیں کہ میرے پیغمبر نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو، مارا ہو یا جھڑکا ہو۔ ہم میں سے کوئی ہے ایسا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے تو گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے نا، ہم باہر غصہ کم نکالتے ہیں، گھر والوں پہ زیادہ نکالتے ہیں۔ ہمارے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم گھر والوں کو آنکھیں دکھانا اپنی مردانگی کا، یہ یوں سمجھ لیں کہ مردانگی ساری رکھی اسی میں ہے، کیا گھر والوں کو آنکھیں دکھانی ہے۔ بہرحال یہ حقوق العباد پورے کرنا، گھر والوں کو محبت دینا، رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کرنا اور رب کی رضا کے لیے معاف کرنا بہت بڑی عبادت۔ علماء نے واقعہ لکھا نا، پیغمبر کا معاف کرنا تو دور ہوتا ہے، پیغمبر تو پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام کی امت کے اندر ایک ایسا بزرگ بھی آیا ہے، مکۃ المکرمہ کے اندر حرم کے قریب سے گزر رہا ہے، ہاتھ کے اندر اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ توجہ توجہ توجہ، ہاتھ کے اندر اشرفیوں کی تھیلی لے کر جا رہے، ایک چور آیا، ڈاکو آیا اور راستے کے اندر سے وہ ہتھیلی ہاتھ سے چھینی اور بھاگ گیا۔ اب بھاگا دوڑتا ہوا آگے جا رہا ہے، آگے جاتے جاتے اس کی اچانک آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ فوراً اس چور کے دل کے اندر آیا کہ جس سے میں پیسے چھین کر لا رہا ہوں نا، کہیں وہ اللہ کا ولی نہ ہو، وہ رب تعالیٰ کا مقرب بندہ نہ ہو، میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائی نا، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ممکن ہے میں کسی اللہ والے کو تکلیف دے آیا ہوں،
واپس آیا، شور مچایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، قریب پہنچتے پہنچتے دیکھا کہ جس جگہ یہ پیسے چھین کر گیا تھا نا، قریب ایک حجام کی دکان تھی۔ حجام کو بتایا، اے حجام تیری دکان کے سامنے کچھ دیر پہلے ایک نوجوان کے ہاتھ سے اشرفیوں کی تھیلی چھینی گئی، کیا تو اس نوجوان کو جانتا ہے؟ حجام کہنے لگا میں نوجوان کو پہچانتا تو ہوں لیکن اس کے گھر کو نہیں جانتا کہ گھر کس طرف ہے۔ ہاں تم یہاں پر صبر کرو، اگلی نماز کا وقت آئے گا، وہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے اسی راستے سے گزرے گا۔ دوستو توجہ کرنا، یہ لوگ وہیں پر بیٹھ گئے، وہ چور ڈاکو جس نے مال چھینا تھا وہ بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ نوجوان اسی جگہ سے گزرتا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے اور یہ چور ڈاکو بھی وہ شرفیوں کی تھیلی لے کر اس نوجوان کے سامنے گئے۔ اے اللہ کے ولی، تھوڑی دیر پہلے تیرے ہاتھ سے مال چھینا تھا، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تجھ سے مال چھینا گیا، تجھے تکلیف پہنچائی گی، تیرا مال تو گیا تھا، تو نے ایسی بد دعا کیوں دی؟ اس چور کی تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تیری بد دعا کی وجہ سے اس کی آنکھیں ختم ہو گئی، اپنا مال واپس لے لے، خدا را اس کے لیے دعا کر دے، اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے، اس کو رب کی رضا کے لیے معاف کر دے نا، یہ نوجوان ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ وہ نوجوان جس کا مال چھینا گیا تھا کہنے لگا لوگوں میں نے بد دعا نہیں دی، رب کعبہ کی قسم جب یہ مال چھین کر جا رہا تھا یہ میرے پاس سے بھی جدا نہیں ہوا تھا، میں تو اس کو رب کی رضا کے لیے پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ لوگوں نے پوچھا مال چھینا جا رہے تو معاف کیوں کر رہے؟ مال چھینتے وقت بھی کوئی معاف کرتا ہے بھلا؟ کہنے لگا در حقیقت میرے سامنے پیغمبر کا ایک فرمان آ گیا تھا، میرے سامنے پیغمبر کی ایک حدیث آ گئی تھی، میرے آقا کا فرمان ہے میں اس وقت تک بروز محشر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے آخری امتی کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ جب یہ میرا مال چھین کر لے گیا مجھے طبی طور پر دکھ ہوا، لیکن پھر ذہن کے اندر آیا کل میدان محشر ہوگا، سب کے فیصلے ہوں گے، میرا فیصلہ بھی پیش کیا جائے گا، جتنا وقت میرے فیصلے میں لگے گا میرا محبوب اتنی دیر جنت میں جانے سے رکے گا۔ میں نے دیکھا ایک طرف میرا عشق رسول تھا، ایک طرف میری محبت رسول تھی اور دوسری طرف میرا مال تھا، میں نے مال کی قربانی دی، اس کو معاف کر دیا، مال جاتا ہے تو جائے، میری وجہ سے میرا پیغمبر جنت میں جانے سے لیٹ نہ ہو جائے، میں نے اس لیے معاف کیا۔ اور لوگوں میں نے بات کی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو رب کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے پھر میرا اللہ اس کو بدلہ بھی دیتا ہے، میرے اللہ نے اس کے معاف کرنے کا بدلہ یہ دیا، تو نے تو معاف کر دیا نا لیکن اس نے تجھے تکلیف دی، میں رب اس کی آنکھوں کی بینائی چھین کر لوگوں کو بتاؤں گا جو رب کی رضا کے لیے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، میرا اللہ اس کی مدد کے لیے میدان میں اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔